إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما كثيرا. صدق اللہ العظیم. آج کے اس پروگرام میں کتاب و سنت کی روشنی میں میرا عنوان ہے نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والے اعمال. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز. دین اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز دین اسلام کا ستون ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. مسلمان اور مشرک کے درمیان ریڈ لائن نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز ہمارے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. نماز وہ عبادت ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز اتنا بڑا عمل ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے. عزیز بھائیوں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا ہر صورت اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان سے اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی جو حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں.
کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ مرد ہیں جن کو ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو اللہ نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ ہر نماز کو دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، نماز عصر کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ نے اس کا عمل ضائع کر دیا، اور فرمایا جس نے عصر کی نماز بلا وجہ چھوڑ دی وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر بار اور اہل و عیال سب برباد ہو گئے۔ خاص طور پر درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، یہ نمازوں کی حفاظت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے انتہائی عاجز اور فرما بردار بن کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی خشوع کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا مظاہرہ کرتے، اور جو نماز کے اندر خشوع کا خیال نہیں کرتے، خشوع کا لحاظ نہیں رکھتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے روح نمازیں، بے خشوع نمازیں اور سستی کا مظاہرہ، کاہلی اور غفلت کا شکار، ان کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا۔ نمازیوں کے لیے جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہنم کا وعدہ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ چھوٹی صورت ہے 30ویں سپارے کی، اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی میں اللہ نے نمازیوں کے لیے ویل کا لفظ بولا، فویل للمصلین۔ ویل کا ایک مطلب ہلاکت ہے اور دوسرا مطلب ویل جہنم کے گڑھے کو کہتے ہیں۔ فویل للمصلین، ویل نامی جہنم کا گڑھا ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنی تو ہے لیکن لیٹ کر کے، تاخیر سے، اپنی مرضی سے، نماز ظہر کی عصر کے ساتھ، عصر بھی چھوڑ دی، مغرب کے قریب کر کے پڑھ لیا، مغرب بھی چھوڑ دی، عشاء بھی چھوڑ دی، رات کو 11-12 بجے نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ نماز کے اندر سستی ہے۔ یا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے، نماز کے اندر دل جمی نہیں، توجہ نہیں، نماز کے اندر خشوع نہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں، نماز کے لیے حاضر ہوں تو خشوع کا لحاظ رکھیں۔ آپ سارے کام چھوڑ کے
اللہ کے حکم سے نماز کے لیے آتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اپنی نماز جس نے اللہ کی رحمت سے اس کا خیال رکھا، اس کی حفاظت کی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا۔ عزیز بھائیو، نماز کے اندر خشوع کیسے خراب ہوتے ہیں؟ انتہائی تمہیدی مختصر ابتدائی باتیں کرنے کے بعد آج کے درس میں 10 کام بتاؤں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ نہ کرے اگر وہ اعمال ہم سے سرزد ہو جائیں تو ہماری نماز کے اندر کامل توجہ نہیں رہ سکتی۔ 10 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز کا خشوع کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے برابر، اور بعض دفعہ بالکل ختم ہو جاتا ہے نماز کا خشوع اگر ان 10 کاموں میں سے کوئی کام کوئی عمل ہم کر رہے ہیں تو۔ عزیز بھائیو، پہلا کام جس کی وجہ سے نماز کا خشوع خراب ہوتے وہ ہے کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا۔ شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہے، کھانا بالکل تیار، حضرت الطعام، کھانا بالکل تیار ٹیبل کے اوپر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، کھانے کی تیاری میں 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، یہ نہیں، بالکل تیار کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، تو تب شریعت نے حکم دیا پہلے آپ کھانا کھائیں، بعد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کھانا بالکل تیار آپ کے سامنے نہیں موجود تو پھر آپ پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے۔ شدت کی بھوک اور پیاس میں کھانے کی موجودگی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری نماز میں آپ کی ممکن حد تک یہی کوشش ہوگی کہ انتہائی مختصر قیام ہو، انتہائی مختصر رکوع اور سجود ہو، اور جلدی جلدی سلام پھیر کے میں کھانے کے لیے چلا جاؤں۔ انسانی فطرت ہے، بھوک اور پیاس بندے کو ستاتی ہے اور بندے کی کامل توجہ نہیں رہتی۔ عزیز بھائیو، نماز کے اندر خشوع کو مکمل رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کھانے کی موجودگی میں اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائیں، نماز بعد میں پڑھیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو اور کھانا آپ کے سامنے بالکل تیار پڑا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب۔ شام کا کھانا آپ کے سامنے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، فرمایا پہلے کھانے سے ابتدا کریں، فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب۔ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کھانے کی طرف جائیں، کھانا کھا لیں، اور کھانا بھی نماز کی فکر میں بغیر چبائے ہوئے نوالوں کو اپنے پیٹ میں نہیں پھینکنا۔ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، نماز کی ایک رکعت جاتی ہے چلی جائے، دوسری تیسری نماز کا جو حصہ مل جائے اس کو پالو اللہ کی رحمت سے، جو رہ جائے باقی ادا بعد میں کر لو۔ لیکن کھانا کھاتے ہوئے آپ نے جو میڈیکلی آپ کو ہدایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ آپ نے کھانا چبا کے کھانا ہے اور تسلی سے کھانا ہے۔ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، کھانا کھا رہے ہو تو جلدی نہیں کرنی، جتنی آپ کو طلب ہے اتنا پیٹ بھر کے آپ کھانا کھائیں اور چبا کے تسلی سے کھائیں، پھر نماز کے لیے حاضر ہوں۔ اس حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور جب کھانا تیار سامنے لایا واقیمت الصلاة، اسی وقت نماز کھڑی ہو گئی تو کیا کریں؟ کھانا چھوڑ دیں یا نماز چھوڑ دیں؟ فرمایا فابدؤوا بالعشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہو گئی، کھانا تیار سامنے ہے،
صحیح مسلم حدیث کی معتبر بڑی کتاب ہے، اس کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بڑے محدث صحابی ہیں، انہوں نے بیان کی ہے فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، اب پہلے کھانا کھائیں، اور یہاں بھی حکم دیا وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو جلدی نہیں کرنی، تیزی نہیں کرنی، کھانا تسلی سے کھائیں، اطمینان سے کھائیں، چبا کے کھائیں، آرام سے کھائیں، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، اس وقت تک کھانا کھاتے رہیں جب تک آپ فارغ نہ ہو جائیں اپنی بھوک اور پیاس سے، اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی طلب کو پورا کریں، بعد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا فرمان، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتی ہیں نبی محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر موجود سامنے پڑے اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، پہلے کھانا کھائیں۔ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، آپ بھوک اور پیاس کے مارے پوری نماز میں الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے اور بھوک کی شدت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جلدی سلام پھیرنے کی کوشش میں رہیں گے، تو اس صورت میں حکم کے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا جب سامنے موجود ہو تو نماز نہیں ہوتی، پہلے کھانا کھائیں اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ عزیز بھائیو، یہ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا پہلا عمل ہے، شدت کی بھوک اور پیاس میں کھانے کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جانا۔ دوسرا کام جس کی وجہ سے ہماری نماز کا خشوع کمزور ہو سکتا ہے وہ ہے رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے حاضر ہونا، نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ آپ اپنی فیکٹری سے، اپنی دکان سے، اپنے گودام سے، اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے معاملات مصروفیات سے بڑی تسلی سے فارغ ہو کے اپنے کر رہے ہیں، نماز کھڑی ہونے میں 1 منٹ رہ گئے، رستے کی مسافت 4-5 منٹ کی ہے، آپ کی دکان، فیکٹری، گھر اور مسجد کے درمیان کی، 1 منٹ پہلے اب گھر سے نکل رہے ہیں، اپنی دکان سے نکل رہے ہیں، ابھی آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے اور نماز کو بھی پکڑنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ تکبیر اولیٰ کے اجر ثواب کو جانتے ہیں، پہلی صف کے اجر ثواب کو جانتے ہیں، تو پھر تاخیر کیوں؟ زندگی صرف اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے اسلام میں پیکج دیے گئے، پہلی صف کو پالو، تکبیر اولیٰ کو حاصل کر لو، آپ اللہ کی رحمت سے اتنے بڑے اجر ثواب کے مستحق بن جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے نماز جماعت کو حاصل کرنا ہے، پھر 1 منٹ پہلے آپ گھر سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اذان سے پہلے نماز کے لیے تیاری شروع کر دیا کریں۔ نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے، میں گزشتہ درس میں اس موضوع پہ بات کر کے گیا ہوں، اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز کھڑی ہونے سے 1-2 منٹ پہلے تیاری نہ کیا کریں، اذان سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیا کریں۔ آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے وضو کے جو پانی کے قطرات ہیں ان کو ٹاول لے کے صاف کرنا ہے، پھر آپ نے سنتیں ادا کرنی، پہلی سب کو حاصل کرنا ہے، تکبیر اولیٰ کو پانا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے 1 منٹ پہلے آپ نکلیں تو یہ سارے درجات آپ کو مل جائیں؟ آپ 1 منٹ پہلے نکلیں گے، قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے سوچیں گے کہ وہاں سے مجھے ٹائم لگ گیا، دیر ہو گئی، تو 2 رکعتیں گزر جائیں گی، وضو کرنے بیٹھ گیا 1 رکعت اور گزر جائے گی، لہٰذا رفع حاجت کو کنٹرول کر کے اکثر نمازی بھائی وضو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وضو میں تیزی ہوتی ہے، کہیں سے کونی خشک رہ گئی، کہیں سے تھوڑی خشک رہ گئی، کہیں سے ٹخنے خشک رہ گئے، اور تیزی کے ساتھ جلدی سے دوڑ لگاتے ہوئے مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا کہ جب مسجد میں آؤ دوڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کی تعظیم ہے، مسجد کا ادب ہے، مسجد کا احترام ہے، یہ شہنشاہ حقیقی کا یہ گھر ہے، خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا یہ گھر ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آئیں، جتنا نماز کا حصہ مل جائے آرام سے، بڑی عزت، بڑی شان و شوکت اور بڑے وقار سے چلتے ہوئے آپ مسجد کی طرف آئیں، اور 1 رکعت جاتی ہے تو چلی جائے، آپ نے چل کے آنا ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ شاید زندگی میں آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں، میں نے تو 2-4 دفعہ زندگی میں دیکھے۔ کچھ مسلمان بھائی رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے امام صاحب قرات تھوڑی سی لمبی کرتے ہیں، پوری نماز میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی پیٹ کو دبانا، کبھی اوپر نیچے ہونا، اور کبھی اپنی ران کو، اپنی ٹانگوں کو حرکت میں رکھنا، پوری نماز میں اپنے پیشاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش، اور پوری نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، نماز کے اندر یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، رفع حاجت کو کنٹرول کر کے کھڑا ہو گیا، اب پوری نماز میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہے کہ جلدی سلام پھیر دیا جائے اور میں مسجد کے حال سے نکل جاؤں اور میں رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس ضمن میں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان، پہلی حدیث جامع ترمذی اور سنن ابی داود میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، تم میں سے جب کسی نے بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کیا، اسی وقت اسی آن وقامت الصلاة، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے ارادہ کیا بیت الخلاء میں جانے کا، تو اب کیا کریں؟ نماز کھڑی ہو گئی، بیت الخلاء میں جائیں کہ نماز کے لیے چلے جائیں؟ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہو گئی تب بھی آپ پہلے بیت الخلاء میں جائیں اور رفع حاجت سے، قضاء حاجت سے فارغ ہوں۔ یہ پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، حاضر ما طعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت نماز ہوتی ہے جب کوئی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہ رہا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ ولا هو يدافعه الاخبثان، 2 خبیث ناپاک چیزیں، پیشاب اور پخانہ جب بندے کو دھکیل رہا ہو، اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، پہلے آپ رفع حاجت کے لیے جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں۔ عزیز بھائیو، دوسرا عمل جو نماز کے خشوع کو کمزور کر دیتا ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، وہ ہے رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ تیسرا کام جو نماز کے خشوع کو کمزور کر دیتا ہے وہ ہے عزیز بھائیو نیند کی شدت اور نیند کے غلبے میں نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ نیند کی شدت میں، نیند کے غلبے میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ اور نیند کی وہ شدت، نیند کا وہ غلبہ جس میں بندے کو یہ پتہ ہی نہ چلے، احساس ہی نہ ہو کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں یا اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہوں۔ میں قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ چکا ہوں کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نیند کی اتنی شدت ہے اور الرحمن الرحیم پڑھ کے آنکھ لگ گئی اور اس طرح جسم جھولنے لگا، گرنے کا خطرہ ہے۔ پھر مالک یوم الدین، پھر نیند کا غلبہ، پھر سونے لگا، اور جب تھوڑی سی آنکھ کھلی پتہ ہی نہ چلا میں نے سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی یا سورۃ اخلاص شروع کی تھی، اور پھر اسی حالت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سورۃ اخلاص شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی اس شدت میں جس میں بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے قیام مکمل کر لیے کہ نہیں، رکوع 1 کیا یا دوسری دفعہ پھر جا رہا ہوں، سجدے 2 کر لیے کہ تیسرے کے لیے جا رہا ہوں، تشہد میں بیٹھ گیا، پہلا تشہد ہے کہ دوسرا تشہد ہے، نیند کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کی ہے۔ عزیز بھائی، اس ضمن میں حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم 2 بڑی کتابیں، دونوں میں یہ روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نیند کی شدت ہو، جب کوئی نیند کے غلبے میں ہو اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے فلیرقد، وہ اپنی جو نماز ہے اس کو جلدی مکمل کر لے، بقیہ حصہ جا کے سو جائے، بعد میں اٹھ کر ادا کرے، حتی یذهب عنہ النوم، اس وقت تک سویا رہے جب تک نیند کی شدت اور غلبہ اس سے ٹال نہ دیا جائے۔ اور فرمایا فإن أحدكم إذا صلى فإن أحدكم إذا صلى، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وهو ناعس، اور وہ نیند کی شدت اور غلبے میں ہوتا ہے، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، وہ نہیں جانتا لعله يستغفر کہ وہ اللہ سے اپنے لیے دعا کر رہا ہے، فيسب نفسه یا اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہے۔ فرمایا جب کوئی نیند کے غلبے میں ہو تو وہ نہیں جانتا کہ نماز میں وہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہے، اس وقت وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے اپنے لیے یا اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں نماز میں اپنے لیے اگر آپ نے بد دعا کر دی، دعا کے علاوہ اپنے لیے اپنے بد دعا کر دی، تو نماز میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں اپنے لیے بد دعائیں کرتے رہیں اور آپ کے حق میں آپ کی بد دعا قبول کر لی جائے، آپ کی دنیا آخرت برباد کر دی جائے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، نیند کی شدت اور غلبہ ہو، اسے چاہیے فلیرقد، وہ جا کے سو جائے، نیند کا غلبہ ختم ہو، بقیہ نماز بعد میں ادا کرے۔ دوسری حدیث یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاة، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند کی شدت اور غلبہ ستائے، فلینم، اسے چاہیے کہ وہ جا کے سو جائے، حتی یعلم ما یقرأ، اس وقت تک سویا رہے جب تک کہ وہ یہ جان نہ لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نیند کی وہ شدت اور غلبہ جب ختم ہو جائے، جس میں بندے کو احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ لیا، کتنا باقی رہ گیا، فرمایا اس وقت تک سوئے رہو، حتی یعلم ما یقرأ، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ عزیز بھائیو، نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا تیسرا کام شدت کی نیند اور نیند کے غلبے میں نماز کے لیے کھڑے ہونا، ایسا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نیند کی شدت ہو پہلے سوئیں، بعد میں نماز کے لیے آئیں۔ چوتھا کام نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا چوتھا عمل عزیز بھائیو وہ ہے مشغول کر دینے والی چیزوں کے سامنے یا مشغول کر دینے والے مصلی پر نماز پڑھنا۔ یہ بھی نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ اس ضمن میں بخاری حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجر مبارک میں کونے میں ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا، اس میں نقش و نگار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دی ہے نمازوں کا بقیہ حصہ فرمایا اپنے گھر میں جا کے ادا کیا کریں، اس سے آپ کے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا، آپ کو قیام رکوع سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، یہ دین آپ کی نسلوں میں کنورٹ ہوگا۔ فرمایا شیاطین اور جنات کے بسیرے ختم ہوں گے، نماز کا بقیہ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نوافل گھر میں ادا کرتے۔ ایک کونے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا، وہ ہوا سے حرکت بھی کرتا، اسی کپڑے کے سامنے اسی کارنر ایک کونے میں اللہ کے نبی نماز ادا کیے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، سامنے کپڑے پر کپڑے کی حرکت کی وجہ سے معمولی سی نظر ٹھہری، سلام پھیرنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ عائشہ یہاں سے یہ کپڑا ہٹاؤ، اس کے اوپر نقش و نگار ہے، یہ نماز کے اندر مجھے مشغول کرنے لگے تھے، نماز کا خشوع اس سے کمزور ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا وہاں سے ہٹا دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
اور دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، اس کے راوی ابھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ نے ایک دن ایک الماری کے اوپر، پہلی حدیث میں کارنر میں کپڑا لٹکایا ہوا تھا، دوسری حدیث میں الماری کے اوپر کپڑا لٹکایا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی نماز مکمل کرنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا تھا یہاں سے کپڑا ہٹا دو، یہ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا ہے، نماز کے اندر توجہ بٹ جاتی ہے۔ فرمایا سامنے دیوار پہ، سامنے جہاں پہ آپ قیام کر رہے ہیں کوئی بھی نقش و نگار والی چیز یا کوئی بھی کپڑا جو ہوا سے حرکت میں ہو اور آپ کی نظر اس پہ پڑ جائے، یہ آپ کی نماز کی خشوع کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مصلی بھی آپ کے سامنے ایسا ہو جس میں بڑے گہرے ڈیزائن اور نقش و نگار ہو، اس پر بھی نماز پڑھنے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی کامل توجہ نماز کے اندر رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا پانچواں عمل، نقش و نگار والے لباس کو پہن کر نماز پڑھنا، نقش و نگار والے مصلی پہ نماز پڑھنا اور نقش و نگار والی دیوار کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کے خشوع کو کمزور کرتا ہے۔ اور نقش و نگار والے گہرے ڈیزائن والے تصویروں والے کپڑے پہن کے نماز کے لیے حاضر ہونا، تصویر جاندار کی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور بے جان چیزوں کی، پہاڑوں کی یا پھر درخت کی، دریا کی، اس طرح کے ڈیزائن والی اگر قمیص اور شلوار آپ نے پہنی ہوئی ہے اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، ساری نماز میں سجدے کی جگہ پہ آپ کی توجہ نہیں رہتی، تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک انگلی پر ٹکی رہتی تھی، تو آپ کی کپڑوں کے اوپر نظر پڑتی ہے نماز کے اندر، تو نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اس سے بھی نماز کا خشوع کمزور ہوگا۔ اس سمن میں بخاری مسلم کی روایت سن لیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کالی اور سفید دھاری دھار قمیص پہن کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز کے کسی بھی رکن میں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر قمیص پر پڑ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بلایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ یہ قمیص میں اتار رہا ہوں، یہ ابو جہم بن حذیفہ وہ حقدار ہیں، ان تک یہ قمیص پہنچا دو، میری نظر کپڑے پر پڑ گئی، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی نماز کے خشوع پر پوری امت کی نمازوں کا خشوع قربان کر دوں، اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا، صرف ایک معمولی سی نظر پڑی، اللہ کے نبی نے قمیص اتار دی ہمیشہ کے لیے، فرمایا ابو جہم بن حذیفہ کو دو، یہ میری نماز کے اندر توجہ کو تقسیم کرنے والا کام تھا، میں یہ قمیص پہن کر دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا پانچواں کام یہ ہے، نقش و نگار والے لباس یا نقش و نگار والی کوئی جرسی، کوئی سویٹر، کوئی اس طرح کا پر کوئی بھی چیز نقش و نگار والی پہن کر جس پر آپ کی نظر پڑے آپ اس پہ توجہ کرنے لگے، یہ نماز کے خشوع کو کمزور کر دیتا ہے۔ چھواں کام، نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا چھٹا عمل، سخت گرم یا سخت سرد جگہ پر نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کی ہے، کوئی سخت گرم یا سخت سرد جگہ پر نماز پڑھے۔ جون جولائی کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اے سی چلائے جاتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، ضرورت کے مطابق جدید دور کی جو مشینری ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو لیٹ کمر ہیں، نماز بعد میں آ کے پڑھنے لگے ہیں، باہر کھڑے ہو گئے، نہ پنکھا چلایا اور نہ اے سی چل رہا ہے، باہر گرمی میں نماز کے لیے برانڈے میں کھڑے ہو گئے، پسینے میں شرابور ہیں اور ناک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب ان کی بھی ممکن حد تک یہی کوشش ہوتی ہے کہ قل هو اللہ احد بھی پوری نہ پڑھی جائے، جلدی جلدی سلام پھیر دیں، سبحان ربی العظیم تجوید اور تلفظ کے ساتھ خوبصورت ادائیگی سے نہیں پڑھا۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، الاعلی جو سب سے بلند ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، العظیم جو بڑا عظمت والا ہے۔ اگر آپ تلفظ کے ساتھ الفاظ کی بہترین ادائیگی سے یہ جملہ پڑھیں گے
تو آپ نے رکوع سجود میں اللہ کی تعریف کی ہے. لیکن اگر آپ ہا کو ادا نہیں کریں گے، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، ہا کو سائلنٹ کر دیں گے، تو یاد رکھیں آپ نے رکوع سجود میں اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کی حمد نہیں کی، آپ نے اجر کو نہیں پایا، ثواب کو نہیں پایا. لیکن شدت کی گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں، پنکھا چلانے کی زحمت بھی نہیں کی، تو آپ کی ممکن حد تک کوشش یہی ہوگی میں جلدی سلام پھیر کے پنکھا چلا لوں، یہ مسجد سے نکل جاؤں. اور پھر شدت کی سردی ہو، شدت کی سردی ہو، آپ نے سویٹر پہنے، کوٹی پہنی، جرسی پہنی، چادر لی، وضو کے لیے بیٹھ گئے، سارا کچھ اتار دیا. اب پہلے سردی بہت ہے، پھر آپ نے وضو کیا، جسم کے اعضاء تر ہو گئے، اب سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، نماز کھڑی ہے، آپ نے نہ ٹاول لیے، اپنے پانی کے گرتے ہوئے قطرات کو نہ صاف کیا، اور اسی طرح گیلے جسم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نہ اپنے جرسی پہنی، نہ سویٹر لیا، نہ چادر لی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ساری نماز میں مکمل نماز ہونے تک آپ وائبریشن پہ رہیں گے، جسم کامتا رہے گا، اور آپ کی یہی کوشش ہوگی جلدی سلام پھیر دیا جائے، میں جا کے سویٹر کوٹی پہن لوں، چادر اوپر لے لوں. عزیز بھائیو، نماز کا خشوع اس سے کمزور ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹاول لینا ہے، پانی کے جو اثرات ان کو زائل کرنا ہے، پھر نماز کھڑی ہونے سے پہلے نماز کی تیاری شروع کیا کریں، اچھی طرح وضو کریں، پھر ٹاول لیں، سارے جسم کو خشک کریں، اس کے لیے مسجد میں آئیں، آپ نے جرسی سویٹر پہن لیں، اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں. آپ کے جسم کو جب تھوڑی سی ہیٹ پہنچے گی، انشاءاللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ کو سکون آئے گا، پھر آپ لمبا قیام بھی کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لمبے رکوع سجود کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب شدت کی سردی میں نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی نماز میں کامل توجہ نہیں رہ سکتی. تو عزیز بھائیو، اس سمن میں صحیح مسلم کی روایت سن لیں. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کے لیے شدت کی گرمی تھی، اذان کہہ دی حضرت بلال نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد ابرد یا بلال، فرمایا بلال ذرا وقت ٹھنڈا ہونے دو. او قال انتظر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تھوڑا سا انتظار کر لو، جب گرمی کی شدت کم ہو جائے تب تم اذان کہنا، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. تو شدت کی گرمی میں، شدت کی سردی میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ نے آپ کو جتنی توفیق اور حیثیت دی ہے، اتنی حیثیت میں اتنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے گرمی کی شدت کو، سردی کی شدت کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. انشاءاللہ آپ کی نماز میں توجہ ہوگی، نماز میں خشوع پیدا ہوگا. ساتواں عمل نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا، نماز کے اندر بار بار اپنی پیشانی سے، سجدے والی جگہ سے مٹی کو صاف کرنا، ناک پہ لگے ہوئے تنکے ان کو ہر دفعہ سجدہ کرنے کے بعد صاف کرنا، مٹی کو جھاڑنا، کپڑوں کو جھاڑنا، کپڑوں کو درست کرنا، یہ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا ساتواں عمل ہے. عزیز بھائیو، اس سمن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. یہ سنن ابی داؤد، بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ہر دفعہ سجدے سے اٹھے، اپنی پیشانی سے مٹی کو صاف کرے. کچے چھت، کچی زمین پر بغیر چٹائی کے بھی نماز لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، کنکریاں تھی، مٹی تھی. ہر دفعہ صحابی سجدے میں جائیں، مٹی کو سائڈ پہ کریں، کنکریوں کو ہٹا لیں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھنے والے کو اس کی نماز کے دوران ہی تبلیغ کی. فرمایا میرے صحابی، اگر تو نے یہ کام کرنا ہے تو ایک دفعہ پوری نماز میں، 4 رکعت نماز ہے یا 2 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے، پوری نماز میں فرمایا شریعت تمہیں صرف ایک دفعہ اجازت دیتی ہے کہ تم اپنی سجدے والی جگہ کو صاف کر لو، کنکریاں آنکھ سے ہٹا لو. ایک سے زیادہ دفعہ اجازت نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. صحابی ہر دفعہ سجدے والی جگہ سے مٹی کو ہٹائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا باز آؤ، ایسے نہ کرو. اگر ایسے کرنا ضروری ہے، تجھے پیشانی پہ تکلیف ہوتی ہے ان کنکریوں کی وجہ سے، فرمایا صرف ایک دفعہ اجازت ہے. تسلی سے نماز کے اندر بھی آپ ان کو ہٹا سکتے ہو، ایک سے زیادہ دفعہ کسی مومن کے لیے لائق اور جائز نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑے، اپنی پیشانی کو صاف کرے، سجدے والی جگہ کو جھاڑے، اپنی ناک پہ لگے ہوئے تنکے اتار کے باہر پھینکے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسری روایت سنن ابی داؤد کی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آپ نماز میں توجہ رکھتے ہو کوئی بھی غیر شرعی حرکت اور عمل نہیں کرتے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ فرمایا اس لیے اپنی سجدے گاہ سے سجدے والی جگہ سے کنکریوں کو نہ ہٹاؤ، صرف ایک دفعہ اجازت ہے، بار بار ہاتھ حرکت میں لاؤ گے اللہ کی رحمت آپ سے منہ موڑ لے گی، آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اگر بار بار ہاتھوں کو حرکت میں رکھیں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ کتنے مسلمان نمازی بھائی ہیں جو داڑھی کو بار بار چھیڑتے ہیں، سر کے بالوں کو بار بار سیدھا کرتے ہیں، کپڑوں کو بار بار درست کرتے ہیں، کبھی ناک میں انگلی، کبھی کان میں انگلی، کبھی کوئی حرکت، رکوع میں بیٹھیں رکوع میں جائیں تو جسم حرکت میں، سجدے میں جائیں تو جسم حرکت میں، تشہد میں بیٹھیں تو ران حرکت میں، ساری نماز میں حرکت کرنا، کبھی ہاتھ کو ہلانا کبھی پاؤں کو ہلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو اللہ کی رحمت آپ سے منہ موڑ لیتی ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا 8واں عمل ہے عزیز بھائیو دوران نماز دائیں بائیں دیکھنا۔ دوران نماز دائیں بائیں دیکھنا یہ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا 8واں عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نماز میں سجدے والی جگہ پر اپنی نگاہ رکھتے۔ دوسری روایت ہے سنن ابی داود کی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک یہ رفع سبابہ، یہ جو انگلی کو حرکت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ تشہد میں اس انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ پوری نماز میں 2 جگہوں پر دیکھنا صرف اسلام میں اجازت ہے، جائز ہے۔ پہلے سجدے والی جگہ پہ پوری نماز میں دیکھنا یہ اسلامی حکم ہے، اور دوسرا تشہد والی انگلی، تشہد میں بیٹھے ہوئے رفع سبابہ انگلی کو جو حرکت دینے اس کو دیکھنا۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ پہ دیکھنا، دائیں بائیں نظر کو ہلانا یا اپنے چہرے کو ہلانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سمن میں سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی روایت سن لیں، سیدنا حارث اشعری اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تک نماز کے اندر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ جب آپ اپنی نظر کو حرکت میں لاتے ہو، دائیں بائیں نظر کو پھیرتے ہو، اس وقت اللہ بھی اپنی رحمت کی نگاہ کو آپ سے موڑ لیتے ہیں۔ جب تک آپ سجدے والی جگہ پہ نگاہ رکھیں گے اور رفع سبابہ پر نگاہ رکھیں گے تب تک اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ رہے گی، لیکن نماز میں دائیں بائیں دیکھنا عزیز بھائیو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 9واں اور 10واں آخری 2 باتیں۔ 9واں عمل جس کی وجہ سے نماز کا خشوع کمزور ہوتا ہے عزیز بھائیو وہ ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا عزیز بھائیو بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو وضو کر کے آئیں، پانی کے قطرات اس طرح تھوڑی سی نیچے گردن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو الجھن ہوتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، ہر کسی کی جو فطرت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ مسلمان بھائی ہیں وضو کے قطرات پانی کے گردن میں جائیں تو ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوں اس طرح اپنا چہرہ اوپر کر کے تو یہاں سے پانی کو صاف کرتے ہیں اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ جو اپنی داڑھی کو اس طرح خارج کرتے ہوئے ارادتاً بھی اور غیر ارادی طور پر بھی اس طرح داڑھی کو نیچے سے خارج کرتے ہیں اور چہرہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ارادتاً آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نماز میں، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب آسمان پر ہے۔ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے یا اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنے کے لیے ارادتاً نماز میں اوپر دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیز بھائیو بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام
لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، یرفعون ابصارہم الی السماء فی صلاتہم، وہ اپنی نگاہ کو نماز میں، فی صلاتہم، نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، لا ینتہین، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب کو باز کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، نبیوں کا امام ہوں، لا ینتہین، جو آسمان کی طرف نماز میں دیکھتے ہیں میں ان سب کو منع کر رہا ہوں، سب کو باز کر رہا ہوں، ان ذالکا، اس حرکت سے، او لتخطفن ابصارہم، اگر آپ نے میرے حکم پر عمل نہ کیا، نماز میں حدیث سننے کے بعد بھی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے اس جرم پر اللہ کہیں تمہیں تمہاری بصارت سے محروم نہ کر دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری حدیث کی سب سے معتبر، سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے، ہر حدیث صحیح ہے، کسی حدیث پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا لَيُنْتَهَيَنَّ، میں تمہیں منع کرتا ہوں نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، او لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ، کہیں اللہ تمہاری بصارت کو چھین نہ لیں۔ اگر اس جرم کی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری بہت ساری غلطیاں معاف کرتا رہتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس جرم پر اللہ تمہیں دنیا میں سزا دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو نگاہ آپ نے نماز میں آسمان کی طرف اٹھائی اللہ اس سے بصارت چھین لے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نماز کے اندر آسمان کی طرف نہ دیکھیں، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز کا خشوع ضائع ہو جاتا ہے۔ 10واں کام عزیز بھائیو، نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا وہ ہے نماز کے اندر جمائی لینا، بار بار جمائی لینا، منہ کھولنا اور سارا منہ کھول دینا اور پھر ہا کی آواز نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے علاوہ بھی اگر جمائی آتی ہے اس کو دبانے کی، اس کو کنٹرول کرنے کی، اس کو روکنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، حکم دی ہے۔ لیکن نماز کے اندر تو بالاولیٰ آپ نے جمائی نہیں لینی، نماز کے علاوہ بھی جمائی آئے اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان کی طرف ہے، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے، یہ سستی، غفلت اور کاہلی کی علامت ہے۔ نماز کے اندر توجہ ہٹانے کے لیے شیطان کی طرف سے باسیاں آتی ہیں، یہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، بخاری مسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، لوگوں جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اسے چاہیے کہ جتنی اللہ نے اس کو صحت، قوت، طاقت، استطاعت دی ہے اس کو لٹا دے، واپس اس کو دبا لے، اس کو کنٹرول کر لے، جمائی نہ لے، اپنے منہ کو نہ کھولے۔ پہلی آپ نے جو حرکت کرنی ہے، پہلا جو کام کرنا ہے وہ اس کو دبانا ہے، ممکن حد تک کوشش کرنی ہے کہ جمائی نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے اور وہ منہ سے آواز نکالے ہا ضحک الشیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے اس عمل پر شیطان ہنستا ہے۔ اب کون بدنصیب مسلمان ہے جو شیطان کو خوش کرے، رحمان کو ناراض کرے؟ ہنسنا، مسکرانا، کہہ کے لگانا خوشی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، جمائی آنے پر اگر کسی نے ہا کی آواز نکالی ضحک الشیطان، اس نے شیطان کو خوش کر دیا، شیطان بندے کی عمل پر ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کی ہے، فرمایا آپ نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، مومن کو حکم ہے رحمان کی بندگی، رحمان کو راضی کرنا، رحمان کو خوش کرنا۔ بدنصیب ہے وہ جو رحمان کو ناراض کر کے، خالق ارض و سما کا غصہ حاصل کر کے شیطان کو مسکرانے کے لیے تیار کرے، شیطان کو خوش کرے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کی ہے۔ آخری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو باسی آئے، جمائی آئے، فی الصلاۃ، نماز میں،
فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ، فرمایا اسے چاہیے ممکن حد تک اسے کنٹرول کرنے کی، منہ بھی نہیں کھولنا، منہ بند کر کے اس کو روکنے کی، واپس پلٹانے کی کوشش کریں۔ فرمایا اگر آپ نے منہ کھول دیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، آپ کے کھلے ہوئے منہ میں سے شیطان آپ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جب شیطان داخل ہوگا وسوسے پیدا کرے گا، خیالات پیدا کرے گا، برائی کے جذبات پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جسم کے اندر اللہ نے اس کو اتنا اختیار دی ہے، جس طرح خون گردش کرتا ہے ویسے وہ آپ کے جسم کے اندر شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم منہ کھول لیتے ہو شیطان آپ کے منہ میں سے تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بندے کے وجود میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک رستہ ہے، وہ جمائی ہے، اور آپ کا کھلا ہوا منہ ہے، آپ جمائی لیں ابھی شیطان داخل ہوگا، یا آپ منہ کھول کے بڑے بڑے کہہ لگا کے ہنسیں محفل و مجلسوں میں، اس کی اجازت نہیں۔ مومن کو صرف مسکرانے کی اجازت ہے، کہہ کے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت بھی شیطان آپ کے منہ میں داخل ہوگا، آپ کا ایمان کمزور کرے گا، نیکی کے جذبات کو ختم کرے گا، برائی کے جذبات پیدا کرے گا، وسوسے پیدا کرے گا، خیالات پیدا کرے گا۔ تو عزیز بھائیو، آپ کے جسم میں، مومن کے وجود میں شیطان کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ برائی سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیشہ آپ کے دل اور دماغ میں نیکی کے جذبات پیدا رہیں۔ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر شیطان کو اپنے اندر داخل نہ کریں، اور جمائی لینے کے لیے آپ نے جب جمائی لینی ہے اس کو دبانے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر میں 10 کام جو میں نے بتائے ہیں ایک دفعہ ریوائز کر رہا ہوں، ان کو اچھی طرح سن لیں، یاد کر لیں۔ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والے 10 کام ہیں۔ پہلا کام عزیز بھائیو، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، شدت کی بھوک اور پیاس میں کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، یہ نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ دوسرا عمل عزیز بھائیو، رفع حاجت کو کنٹرول کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ تیسرا عمل نیند کے غلبے میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ چوتھا عمل مشغول کر دینے والی چیزوں کے سامنے، یہ مشغول کر دینے والے مصلی پر، نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنا۔ اور پانچواں عمل نقش و نگار والا لباس، کپڑے پہن کے نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ چھواں عمل نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا، شدت کی گرمی اور شدت کی سردی میں گرم اور سرد جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ اور ساتواں کام کنکریاں اور مٹی کو بار بار اپنی پیشانی سے سجدے والی جگہ سے ہلانا اور صاف کرنا۔ نماز کی خشوع کو کمزور کرنے والا آٹھواں عمل دوران نماز دائیں بائیں دیکھنا اور بار بار مسلسل دیکھتے رہنا، اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے۔ نوواں عمل نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور 10واں کام نماز کے خشوع کو کمزور کرنے والا جمائی لینا، جمائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نماز کو خشوع کو کمزور کرنے والے 10 کام ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی جو کچھ میں نے بیان کی ہے، آپ کو بھی جو کچھ آپ نے سنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوگا اور دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اس میں صحیح سوال کیے جائیں گے۔ جس کا بات کو جواب آتا وہ صرف انگلی کھڑی کرے گا انشاءاللہ۔ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے اور کسی کے کام میں بتانا نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نظر کے جانے کا خدشہ ہے؟ جی محترم آپ بتائیں ذرا۔ نماز کے دوران اسوات جی ٹھیک، اس کی انشاءاللہ
اپنی اللہ کی رحمت سے جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں سب تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ انعام لینے سے بھائی کوئی انکار نہ کرے، یہ عزت افزائی ہوتی ہے، یہ سعادت ہوتی ہے۔ جی۔ نمبر 2، تشہد میں انسان اپنی نظر کو کس جگہ پر رکھے گا؟ عائشہ آپ بتائیں۔ تشہد والی انگلی پر، رفع سبابہ پر۔ جی ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 3، نماز کے اندر انسان بار بار حرکت کرنے سے کس عمل سے محروم ہو جاتا ہے؟ کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی شاباش۔ سوال نمبر 4، بچوں سے سوال ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان کیا چیز فرق رہتی ہے؟ آپ شاباش۔ سوال نمبر 5، جنتوں میں سب سے زیادہ جنت کون سی ہے؟ عائشہ آپ بتائیں۔ جنت الفردوس۔ یہ لو۔ سوال نمبر 6، نماز قصد کو چھوڑنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان کی ہے؟ آپ بتاؤ۔ دو اس کی وعیدیں تھیں، ایک آپ نے بتا دی ہے، دوسری بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ بتائیں حضرت صاحب۔ اس کے اہل و عیال گھر بار سب برباد ہو گئے۔ جو آپ سے ایک اور سوال پوچھیں گے انشاءاللہ، آپ تیاری کرو۔ جی السلام۔ سوال نمبر 7، شیطان انسان کے کس عمل سے ہنستا ہے؟ آپ بتاؤ۔ آپ بتاؤ۔ ہاں کی بات نکل، ٹھیک ہے شاباش۔ سوال نمبر 8، نماز میں خشوع ختم کرنے والی آج وہ کون سی پہلی چیز بیان کی گئی ہے؟ وہ کون سی چیز؟ وہ چھوٹا بچہ۔ جی جی کھانے کی موجودگی میں، ٹھیک ہے آپ کو بتانا نہیں آ رہا لیکن آپ نے صحیح بتایا۔ بھوک لگی اور کھانے کی موجودگی میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ سوال نمبر 9، قضاء حاجت کے وقت نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت صاحب بتائیں۔ پہلے اس سے فارغ ہوں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جواب پورا دو۔ سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کپڑا کیوں ہٹانے کا حکم دیا تھا؟ آپ بتاؤ جی۔ ہاں اس پہ نقش و نگار تھے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 11، عید کے جلدی میں انسان نماز کے اندر کون سی غلطی کر سکتا ہے؟ آپ بتاؤ ذرا یہ بچہ۔ وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے؟ نہیں پتا، بد دعا کر سکتا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 12، نماز میں خشوع خضوع ختم کرنے والے آج کتنے عمل بیان کیے گئے ہیں؟ ان میں سے 5 بتا دیں۔
5 بتانے ہیں جی. تو کتنے ہیں ان میں سے 5 بتا دیں. حضرت صاحب آپ بتائیں. 5 بتا دیں. جی نمبر 1 کھانے کی روٹی میں قضائے حاجت. نمبر 2 قضائے حاجت، رفع حاجت کو روک کر. تیسرا سردی کرنے والی جگہ پہ نقشوندار والے کپڑے، نقشوندار والا مسئلہ. ٹھیک ہے. ہاں جی آپ آگے بھی بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلو. انعام بتانا پڑے گا تو. وعلیکم السلام. یہ الفاظ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اور چبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں. اور آخری گزارش، بھوک رکھ کے کھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.